کروں گا، جو شعر آپ حضرات کو سمجھ میں آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر ادا دیجیے گا۔ ایک مرتبہ تمام حضرات بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ صدا جو نغمہ حمد و ثنا لکھا تو کیا لکھا، صدا جو نغمہ حمد و ثنا لکھا تو کیا لکھا، تجھے حاجت رواں مشکل کشا لکھا تو کیا لکھا، میرے اس دل کی ہر دھڑکن میری رگ رگ میں تو ہی تو، میرے اس دل کی ہر دھڑکن میری رگ رگ میں تو ہی تو، تیری تحمید کی روح کی غذا لکھا تو کیا لکھا، تیرے جیسا تیرا ہمسر تیرا ساجھی نہیں کوئی، تیرے جیسا تیرا ہمسر تیرا ساجھی نہیں کوئی، تجھے واحد احد یکتا بڑا لکھا تو کیا لکھا، صدا جو نغمہ حمد و ثنا لکھا تو کیا لکھا، تجھے حاجت رواں مشکل کشا لکھا تو کیا لکھا، ہوئے ایک لحظہ کن میں بامر تو جہاں پیدا، ہوئے ایک لحظہ کن میں بامر تو جہاں پیدا، بہر صورت تجھے جلوہ نما لکھا تو کیا لکھا، تو نظروں میں نظاروں میں تو سورج چاند تاروں میں، تو نظروں میں نظاروں میں تو سورج چاند تاروں میں، گلوں کو تیرے ملنے کا پتہ لکھا تو کیا لکھا، صدا جو نغمہ حمد و ثنا لکھا تو کیا لکھا، تجھے حاجت رواں مشکل کشا لکھا تو کیا لکھا، درود شریف پہ اللہم صلی علی سیدنا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے
آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ہے چاند عرش کا، ایک ہے چاند فرش کا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ یہ جو جوان لوگ ہیں نا صحت مند، یہ اگر کچھ فاصلوں کو کم کر لیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ تو معذور ہیں، اور تھوڑا سا یہ ابھی فاصلہ بہت زیادہ ہے، بس جو
بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وی آئی پی پروٹوکول کے لیے وہ رکھتے ہیں فاصلے، یا اپنی سیکورٹی کے لیے یا اپنی شان دکھانے کے لیے. ہم تو فقیر لوگ ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج کی اس بابرکت ختم قرآن کی محفل، جو 10ویں شب میں ہمارے ہاں جو سب سے پہلا ختم قرآن ہوتا ہے وہ 10ویں شب میں ہوتا ہے، اور وہ اس دفعہ ہمارے اسد بھائی کے گھر پہ ہو رہا ہے. تو یہ پہلی اس رمضان کی ختم قرآن کی محفل ہے. مجھے مختصر ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. یہ بابرکت مہینہ رمضان کا ہر سال آتا ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس سال بھی اب دیکھ لیجئے 10ویں شب ہو گئی، 9 روزے گزر گئے، کل 10واں روزہ ہے. کتنی تیز رفتاری سے وقت گزر رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. حدیث میں آیا کہ قرب قیامت میں وقت گزرنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی اور بہت تیزی سے مہینے گزریں گے، مہینے دنوں کی طرح، سال مہینوں کی طرح، اس طرح رفتار بڑھ گئی. تو اب اسی طرح ہو گیا ہے. تو یہ زندگی جو ہے نا ہماری، یہ بہت تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف؟ یہ عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹ رہی ہے. عمر گھٹتی جا رہی ہے. ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں نا، بچہ جب بڑھ جاتا ہے، 1 سال ہو جاتا ہے تو اس کی 1 سال عمر زیادہ ہو گئی، خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک درجے میں خوشی، لیکن خوشی سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بچے کی جو متعین و مقرر زندگی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، بڑا نہیں ہے، کم ہو گیا. تو اس کی زندگی تو 1 سال کم ہو گیا ہے، اس لیے فکر کی ضرورت ہے. تو ہم تیز رفتاری سے کس طرف جا رہے ہیں؟ موت کی طرف. موت کی طرف ہمارا سفر بہت تیزی سے رواں دواں ہے. ہم چل رہے ہیں اور اس کا آخر جو ہے وہ موت ہے. اور کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو، نہ کسی کو، کہ اگلے سال کا رمضان ہمیں دیکھنا اپنی زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو. کسی کو کچھ نہیں پتا. اس لیے بس بات مختصر سی ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ہے، غور کرنے کی، کہ میں بھی فکر کروں اور آپ بھی فکر کریں. ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور قدر کس طرح ہوگی؟ الحمدللہ آپ سب حضرات نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور دیگر معمولات بھی ہو رہے ہیں. اب اس کی قدر دانی جو ہے نا وہ کس طرح ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ جو اس کے دن رہ گئے اور راتیں اس کو ہم ضائع نہ کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری محنت، عبادت برباد ہو جائے. کیونکہ یہ جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے نا، 2 دشمن شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن
لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کا شیطان کھلا ہوا ہے، فلاں کا شیطان کھلا ہوا ہے، بیکار کی بات ہے۔ ارے بھائی نفس کھلا ہوا ہے، شیطان کسی کا نہیں کھلا ہوا، نفس کھلا ہوا ہے، اور نفس سے بڑا کوئی شیطان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے کیا شیطان پیدائشی شیطان تھا، ابلیس تھا؟ وہ تو بڑا عابد اور زاہد تھا، فرشتوں کا سردار تھا، ایسی عبادت کی تھی کہ فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ شروع سے تھوڑی ملعون و مردود تھا وہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس شیطان اور ابلیس کو بہکانے کے لیے کون سا شیطان پیدا ہوا؟ کون سے شیطان نے اس کو بہکایا؟ بتا دے کوئی۔ وہ شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا۔ اس نفس نے بہکا کر ہزاروں سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا، اور صرف عبادت ضائع نہیں ہوئی، چلو عبادت ضائع ہو جاتی دوبارہ نئے سرے سے کر لیتا، نہیں، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے دشمن ازلی قرار دے دیا، اور سب کو اعلان کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا دشمن ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ دشمن قرار دے دیا، اور اس نے بھی کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دشمنی اور دشمنی میں جو کام کرنے ہیں نا اس کا عہد کیا، عہد اس کی دیدہ دلیری دیکھیے، چھپ کر نہیں، سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے دشمن قرار دے دیا تو میں دشمن، لیکن میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں تو آپ کی مخلوق کو، ان انسانوں کو خوب وَلَأُضِلَّنَّهُمْ جنہوں نے عربی پڑھی ہے، لام تاکید اور نون تاکید، دو تاکیدیں ہیں شیطان کے الفاظ میں، ضرور بالضرور اردو میں ترجمہ ہوگا، ضرور بالضرور میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اس طریقے سے گمراہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے عہد کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اپنا، میرا مشن ہے یہ۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس شیطان کو بہکانے والا کون سا شیطان تھا میرے عزیزوں؟ وہ نفس تھا۔ تو شیطان تو بند ہو گیا، نفس بند نہیں ہوتا۔ جب تک انسان زندہ ہے نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر ہے۔ ان اعداء عدوک، سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے۔ تو یہ نفس ہے سب سے بڑا دشمن، اور یہ تو ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ نفس نہ مرتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، نہ فنا ہوتا ہے، جب تک انسان زندہ یہ بھی زندہ ہے، اور نفس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، بھروسہ کچھ نہیں۔ اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ یہ نفس دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے طریقے سے، مختلف طریقوں سے۔ دیکھیے شیطان سے نمٹنا بہت آسان ہے۔ شیطان کوئی بہکاتا ہے، بالکل حدیث میں آتا ہے کہ وہ رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، میلانات ڈالتا ہے، کھینچتا ہے گناہ کی طرف ہے، لیکن اس سے بچنا یاد رکھیے بہت آسان ہے۔ کس طرح کہ شیطان جو ہے نا، جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے نا، کچھ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دور بھاگ جاتا ہے، دور، قریب بھی نہیں آتا۔ اذان ہوتی نا، حدیث میں آیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پہنچے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کو بھگانا تو بہت آسان ہے، کہ اعوذ باللہ پڑھو، بھاگ گیا شیطان، لیکن نفس کو نہیں بھگا سکتے۔ تو یہ سب سے خطرناک چیز جو ہے نا، وہ شیطان نہیں ہے، نفس ہے، نفس۔ آج نفس کو کوئی ڈھونڈتا نہیں، کوئی کچھ کہتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں، سب شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، جب جمرات پہ گئے حاجی صاحب حج کرنے،
تو وہاں پر جو کنکریاں مارنی تھی اس زمانے میں، پرانی بات ہے، بہت پرانی، پاکستان بننے سے، جوتا لے کے چڑھ گئے. اور حضرت نے بیان کیا، میں اپنی تفسیر نہیں کر رہا تھا، کہا خان صاحب تھے اور جوتا لے کر مار رہے اس کو کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے فلاں وقت میں مجھ سے یہ گناہ کرایا، فلاں وقت میں یہ گناہ کرایا، فلاں وقت میں یہ گناہ کرایا. ایک ایک گناہ گنواتا جا رہا ہے اور جوتے سے مارتا جا رہا ہے. تو حضرت نے لکھا کہ اس وقت بھی شیطان اپنا کام کر رہا تھا. جوتے تو بظاہر لگ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں شیطان کو جوتے لگ رہے ہیں، نہیں، وہ شیطان اپنا کام کر رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ حضرت کی بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں، موضوع تو نہیں ہے. فرمایا کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی نا، گناہ ہو گیا، حکم یہ ہے کہ اس کو خود چھپائے، پردہ رکھے، اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کرے کہ جی میں کل یہ گناہ کر کے آیا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں. آج جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں نا یاروں دوستوں میں تو بتاتے ہیں، کل میں نے یوں کیا، کہ یہ کارنامہ انجام دیا. بیوقوفی، حماقت ہے، جہالت ہے. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کو چھپاؤ، پردہ رکھو. جب تم پردہ رکھو گے اللہ بھی پردہ رکھے گا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان اس سے وہاں پر اپنے گناہوں کا اعلان کروا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، جوتے بھی لگوا رہا ہے اور اپنا کام بھی کرا رہا ہے. بتاؤ، سب کو بتاؤ میں نے یہ گناہ کی ہے. تو ایک گناہ اور کروا رہا تھا. تو یہ سب سے بڑا خطرناک جو ہے نا وہ نفس ہے. تو ہم نفس کی طرف تو متوجہ ہوتے نہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ نفس کیا کرا رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، بس لگے ہوئے. بس مجھے یہ عرض کرنا ہے، بات لمبی نہیں کرنی، کہ ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ جو اس مہینے کے دن رہ گئے، راتیں رہ گئیں، چھوڑ دیں سب فضول چیزیں، اس کی قدر کریں اور ان کو قیمتی بنائیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری محنت ضائع ہو جائے. دیکھیے اس مہینے کی جو بہت بڑی نعمت ہے نا وہ ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی. سب کو معلوم ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اب خود دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آخر کی جو 10 راتیں ہیں نا، دن نہیں راتیں، پہلے تو 10 راتیں ہوتی تھی نا، اب آہستہ آہستہ بات بڑھتی جا رہی ہے، 10 سے 20 ہو گئی ہیں، پورا رمضان ہو گیا. راتیں اب بازاروں کی خوب رونق کے لیے ہوتی ہیں. مسجدوں کی رونق ختم، بازاروں کی رونق شروع. اور راتوں کو جو بازار جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں رمضان میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فری میں چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں. عورتوں کا اور مردوں کا اتنا رش، عورتیں زیادہ مرد کم، اور صبح سحری تک یہ منظر رہتا ہے. اب مجھے صرف اتنا، ہر آدمی سمجھدار ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا بازاروں میں کیا ہوتا ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے نا کہ بازار میں کون سے نیک کام ہو رہے ہیں. یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، اس کی مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کون سی عبادت کا کام ہو رہا ہے بازار میں، کیا ہو رہا ہے، سوائے گناہ کے، گناہ کبیرہ کے، اور کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. میں اور جس جگہ، بس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم جس جگہ یہ اس طرح کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں، کیا وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ تو جو اس مجمع میں جانے والے ہیں اس عذاب میں شریک نہیں ہوں گے؟ اور کس مہینے میں، کن راتوں میں؟ اس لیے یہ جو ہمارے اوپر بہت بڑا ایک عذاب مسلط ہے نا، وہ بازاروں کا ہے کہ جی راتوں میں بازار جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے. دن میں تو روزہ ہے نا، اور روزے دار جا رہے ہیں راتوں کو. یہ نہیں کہ روزہ خور نہیں، روزے دار بھی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر راتوں کو بازار. اور سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی پکڑ کی جگہ ہے. اتنی فحاشی، اتنی عریانی، بے حیائی ہو رہی ہے. مجھے بتا دیں نا وہاں کون سی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہاں پہ. تو خدا کے لیے یہ جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا وبال اور عذاب ہے، اس مہینے سے محروم کرنے کے لیے اس سے بچیں. بھائی کچھ اگر کسی کو کچھ کرنی بھی ہے نا خریداری، آخری عشرے سے پہلے دن میں کر لیں. ٹھیک ہے دن میں گرمی ہے، دھوپ ہے، سب کچھ ہے، تکلیف ہے، لیکن کیا یہ تکلیف
جہنم کے عذاب سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ خود فیصلہ کر لیں. اللہ کی پکڑ سے زیادہ ہے کم ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں، دن میں لے لیں، اور راتوں کو تو بالکل خدا کے لیے ان چیزوں کے، ان غلط کاموں میں مت لگائیں، اپنی نیکی کو برباد نہ کریں، اس مہینے کو ضائع نہ کریں. اس لیے کہ حدیث میں جو کچھ الفاظ آئے ہیں، آپ نے وہ تو سنا ہے نا، آمین آمین فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا. اب مجھے آپ صرف یہ بتا دیں، خود بتا دیں، میں نہیں کہتا، اور ایسے لفظ میرے منہ سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کہ جو ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں بازار میں گزاریں گے رات، ان کو کون سی شب قدر ملے گی؟ کون سی شب قدر ملے گی؟ بتائیں مجھے. محروم ہی تو ہوں گے نا. جب محروم ہوں گے تو اللہ پناہ میں رکھے. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو پناہ میں رکھے. تو کیا ہے، سوائے محرومی کے، سوائے مہر لگوانے کے، اور سوائے بد دعاؤں کے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے، ایک یہ مہر لگانے کا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا، یہ ایک بات ہے، مہر لگانے والی ایک بات ہے. جو چیز، جو مقام، جو مکان، جو زمان، جو جگہ، جو دن، جو رات جتنی مقدس ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے، اتنی ہی نازک ہوتی ہے. کہ وہاں پر اس مقام پہ، اس جگہ پہ، اس دن میں، اس رات میں نیکی کرنا ثواب بڑھ گیا. بیت اللہ، مسجد حرام، حرم مکہ، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، تو ایک گناہ کا وبال بھی 1,00,000 کے برابر. مسجد حرام، وہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا، مسجد نبوی ثواب بڑھ گیا، گناہوں کا وبال بھی بڑھ گیا. اور صرف بڑھتا نہیں ہے، یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ تو بہت ہی نازک جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے، خطرناک. یہاں تو میں جمعے میں بتا بھی چکا ہوں ایک دفعہ کہ حجر اسود کے پاس جانے میں اور وہاں ہاتھ لگانے میں اور بوسہ لگانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے. یہ جذبات کا کام نہیں ہے، ساری زندگی پچھتائے گا. اب میرے بات سن کے تو لوگ حیران ہوں گے کہ حجر اسود کو بوسہ دے کے پچھتائے گا. ہاں پچھتائے گا، چاہے اس کو احساس نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے. وہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آدمی کی دل اور دماغ میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی پہ مہر لگتی ہے. اگر اچھے طریقے سے کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر کر رہا ہے، اچھی نیت سے، اچھے جذبے سے، تکلیف بھی نہیں دے رہا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو پھر تو اس کا فائدہ ہوگا، اچھی تاثیر ہوگی. اور اگر لوگوں کو دھکے دے کر، تکلیف دے کے وہاں جا کے پہلوان بن کے پھر کر رہا ہے اور دل اور دماغ پاک صاف نہیں ہے، صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی، تو جو کیفیت ہے نا اسی کے اوپر مہر لگے گی اور پکی ہو جائے گی. ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ مقدس دن، مقدس راتیں، مقدس مقام، اس میں گناہ کرنے سے بعض اوقات انسان کے لیے پوری زندگی کی محرومی لکھ دی جاتی ہے، پوری زندگی کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. یہ بڑی نازک، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ نا بڑا خطرناک مہینہ ہے. جہاں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نواز رہے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں کو مغفرت بھی کر رہے ہیں، وہاں لاکھوں لوگ اس مہینے میں اپنے اوپر مہر بھی لگوا رہے ہیں. جو مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں نا،
اور ان راتوں کی قدر نہیں کر رہے، ناقدری کر رہے ہیں، ان راتوں میں جا رہے ہیں ایسے اللہ کے عذاب کی جگہوں پر. حدیث میں تو صاف ہے نا، بازار کیا ہے؟ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے دنیا میں، حدیث میں آیا، وہ بازار ہے. ضرورت کے تحت آدمی جائے. لیکن یہ رمضان کی راتوں میں کیا ایسی ضرورت آفت آ گئی کہ اس میں سب کا رخ بازاروں کی طرف. اس لیے بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس مہینے کی خیر حاصل کرنی ہے، ان راتوں کی خیر حاصل کرنی ہے اور رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنی ہے، تو میرے عزیزوں ان راتوں کو برباد مت کرو. اور خدا کے لیے برباد کرنے کے لیے سب سے خطرناک جگہ جو ہے نا، جس سے آسانی سے برباد ہو جاتی ہے، وہ بازار ہیں. وہاں گئے اور برباد ہو گئی سب. اور ایسا نہ ہو پھر مہر لگ جائے، پھر انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور یہ عزم کر لینا چاہیے، ارادہ کر لینا. انسان، اللہ نے انسان کے اندر ایک بڑی طاقت رکھی ہے، ہمت مرداں مدد خدا، جس کو ہم عزم بھی کہتے ہیں، ہمت بھی کہتے ہیں. میرے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، عجیب بات فرماتے تھے ہمت کے بارے میں. فرماتے تھے کہ ہمت وہ خزانہ ہے، ان کے الفاظ ہیں ایک اللہ والے کے، ہمت وہ خزانہ ہے کہ اس میں سے جتنا خرچ کرو گے یہ خزانہ بڑھے گا. ہمت وہ خزانہ ہے کہ اس میں سے جتنا خرچ کرو گے وہ خزانہ بڑھے گا. جتنی ہمت کرو گے ہمت بڑھے گی، اور جتنا اس خزانے کو خرچ کرنا چھوڑ دو گے گھٹے گا، ہمت کم ہوتی جائے گی. ہمت نہیں کرو گے ہمت کم ہو جائے گی. اور جب ہمت کرتا ہے تو ہم جو کہتے ہیں نا ہمت مرداں مدد خدا، یہ 100% حقیقت ہے کہ ہمت بھی کون سی کہا ہے؟ مرداں. زنا نہیں کہا، زنا عورتوں کو کہتے ہیں، مرداں مردوں کو کہتے ہیں. کہ عورتوں والی ہمت نہیں چاہیے، مردوں والی ہمت چاہیے. مردوں والی، فرق ہوتا ہے نا دونوں میں. تو جب مردوں والی ہمت ہوگی تو کیا ہوگا؟ مدد خدا، پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو انسان کو اللہ نے جو طاقت دی نا، یہ ہمت کرنے کی، پختہ ارادہ کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے. کہ انسان یہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا بس، اور پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، لیکن پکا ارادہ چاہیے. تو ہمت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو 20 دن اور 20 راتیں تقریباً رہ گئی ہیں ان کی قدردانی کرنی ہے اور ان کو ضائع نہیں کرنا. گناہ سے بھی بچنا ہے اور گناہ کی جگہ سے بھی بچنا ہے. دیکھیے میرے عزیزوں، بس آخری بات کر رہا ہوں. یہ جس طرح مسجد کے اندر، یہ مسجد کیا ہے؟ یا جہاں پر جیسے آپ یہاں پر بیٹھے، مسجد تو نہیں ہے، گھر ہے اسد بھائی کا، لیکن یہ کیا ہے؟ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں نا، تو اللہ کے دین کا اور آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ختم قرآن یہاں پر ہوا، تو یہ برکت اور رحمت والی جگہ ہے. اس جگہ پر بیٹھنے کے بھی خیر کے اثرات ہیں. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے، آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے. جہاں کچھ لوگ اچھی نیت سے بیٹھتے ہیں، دین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. صرف اس جگہ نہیں، جہاں بھی ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں رحمت کے فرشتے اتریں گے وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، وہاں برکت ہی برکت ہوگی، وہاں خیر ہی خیر ہوگی. تو اس جگہ پر بھی، جہاں پر بھی اچھی جگہ ہے نا، وہاں رحمت اور برکت اس جگہ کا اثر ہے، وہاں بیٹھیں گے اس کا اچھا اثر پڑے گا. تو اسی طرح اگر ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا لیکن گناہوں والی جگہ پر ہے، خود موجود ہے، تو اس کی نحوست تو پڑے گی نا، اس کا اثر تو پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود وہاں موجود رہے اور کہ میرے اوپر اس کی نحوست نہ پڑے. بڑا مشکل ہے بہت. یہ تو جراثیم ہے، جراثیم جی، فضا میں جراثیم اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بچاؤ. اب وہ جراثیم تو چاہے نیک ہو برا ہو، اس فضا میں جو پہنچے گا اس کو تو لگیں گے نا، نیک کو بھی لگیں گے، برے کو بھی لگیں گے، ڈاکٹر کو بھی لگیں گے، مریض کو بھی لگیں گے، جو بھی اس جگہ پہ ہوگا اس کو لگے گا. تو یہ جراثیم ہیں. تو برائی جہاں پر ہو رہی ہے، گناہ جہاں پر ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ برے اثرات ہیں، وہاں کی نحوست ہے، وہاں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو یہ لعنت اور نحوست کے اثرات پڑتے ہیں، دل اور دماغ متاثر ہوتے ہیں، دین سے ہٹتے ہیں، عبادت سے ہٹتے ہیں، نماز سے ہٹتے ہیں، برائی کی طرف کھینچتے ہیں. یہ اس کے اثرات ہیں. اس لیے ان جگہوں کے اثرات ہوتے ہیں.
ان جگہوں سے بچنا چاہیے، اور وہ تو موجودہ گناہوں کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے، جہاں پر قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا، وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام کیا فرمایا کہ یہ کھنڈرات آ رہے ہیں، یہاں پر قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، تباہ ہوئی تھی قوم۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دیکھو جب یہاں سے گزرو نا تو تیز رفتاری سے گزرنا، ایک تو بات یہ فرمائی، یہاں سیر و تفریح اور دیکھنے کی اور نظارے کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک بات ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ روتے ہوئے گزرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور پھر چونکہ ایک رونا جو ہے نا یہ اختیاری نہیں ہے، بہت سے لوگ آدمی، بہت سے عورتیں بھی کہتی ہیں کہ جی وہ آنسو ہی نہیں آتے، رونا ہی نہیں آتا۔ ہاں، آنسو آنا غیر اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے تو اپنی مرضی سے آنسو نکال دے، نہیں، یہ غیر اختیاری چیزیں یاد رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں سے گزرتے ہوئے رونے والوں جیسی شکل بنا لو، ان کی مشابہت اختیار کر لو، دل کو رلا دو، آنکھ سے آنسو نہ نکلے، دل تو روئے۔ ایسی جگہوں سے کیوں؟ فرمایا کہ یہاں پر یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پر، یہ قوم تباہ ہوئی تھی، تو اس پہ اثرات صدیوں بعد بھی ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ وہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، پکنک کی جگہ نہیں ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے۔ عذاب کی جگہ کو کبھی تفریح اور پکنک کی جگہ مت سمجھنا۔ فرمایا تیز رفتاری سے گزر جانا، راستہ ہے ہمارا، مجبوری ہے، روتے ہوئے گزرو۔ معلوم ہو جگہ کے اثرات صدیوں بعد بھی رہتے ہیں، عذاب کے اثرات بھی رہتے ہیں۔ تو جہاں گناہ ہو رہے ہیں دن اور رات، تو وہاں تو بہت زیادہ اثرات ہوں گے، اس لیے وہاں جانے سے بچنا چاہیے، ورنہ انسان اس مہینے کی برکات سے، خاص طور پر آخری جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان سے محروم ہو جاتا ہے، اور محرومی جو ہے نا بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ابھی سے ارادہ کر لیں کہ بھئی جو بازار جانا ہے، جس کو بھی جانا ہے، کوئی ضرورت ہے، ضرورت تو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں ہے ایک آ جائے بازار میں، نہیں، دن میں جائے، جلدی سے آخری عشرے سے پہلے نمٹائے، اور دن میں، رات میں بالکل نہ جائے۔ جو رات میں گیا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارشات تو پوری ہو گئی، اب یہ جو ختم ہوا ہے، اصل چیز جو اس میں دعا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا جو حق جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے حافظوں کو، حافظوں نے قرآن پڑھا ہے پورا، تو اصل تو حقدار وہ ہوتے ہیں کہ وہ دعا کرائیں، لیکن وہ چاہیں تو اللہ نے ان کو اختیار دیا کسی کو اپنا نائب بنا دیں، تو اب ان حافظوں نے مجھے اپنا نائب بنا دیا، میں ان کا نائب ہوں، ان کا وکیل ہوں، تو اصل تو حقدار یہ ہے میں ان کا نائب بن کر دعا کروں گا، اور اللہ سے مانگنا ہے، التجا کرنی ہے، دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے۔ دیکھیے دعا صرف دین کے لیے اور آخرت کے لیے اور جنت کے لیے نہیں، دعا دنیا کے لیے بھی کرنی ہے۔ آج دنیا کے مسائل بھی ہیں، سب کے ساتھ ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، بیماریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی دعا کی بہت ضرورت ہے، اور دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین رکھ کر مانگنا چاہیے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، اور پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اس لیے اصل چیز دعا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ایسے موقع کو، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں بے دھیانی نہ ہو، بے توجہی نہ ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، کاہلی نہ ہو، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ جتنا ہم توجہ اللہ سے مانگنے میں لگا دیں گے، اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنی الحاح و زاری سب دکھائیں گے اللہ کو، اتنا اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عونها يا مستعان إياك نستعين، عونها يا مستعان إياك نستعين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا كاشف المكروب، يا إله العالمين، يا مجيب الدعاء المستقيم، يا رحمن يا رحیم یا حنان یا منان. اے میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، آپ تو رحیم بھی ہیں، ارحم الراحمین بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اکرم الاکرمین بھی ہیں. یا اللہ آپ تو شفیق بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کائنات میں ہم سے محبت کرنے والے آپ ہی ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی درگزر کرنے والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں. میرے پیارے اللہ، سب سے زیادہ نعمتیں بے حساب آپ ہی کی ہیں، اور یا اللہ ہم آپ ہی کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں. اس مہینے کے اندر بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. یا اللہ ہم اپنی ساری غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنی غلطیوں پر، اور سب کی طرف سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ ہم آئندہ کے لیے پختہ عزم کرتے ہیں. یا اللہ ہم ہر قسم کی نافرمانی سے بچیں گے، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں گے، اس مہینے کی قدر کریں گے اور ہر قسم کے غلط کاموں سے اپنی حفاظت کریں گے. یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنی شان کریمی رحمانیت کے طفیل، شان ستاریت کے طفیل، اور یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ میری اور تمام حاضرین کی کامل مغفرت فرما دیجئے. اس ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ زندگی بھر میں جتنی غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، سب سے درگزر کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ آپ نے ویسے اب تک رحم و کرم کا ہی معاملہ فرمایا، سب کچھ آپ جانتے ہیں، ہم تو کر کے بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں. آپ کے پاس سب کچھ محفوظ ہے، سارا ریکارڈ ہے. یا اللہ اور سب کچھ جان کر اور سب کچھ قدرت رکھنے کے باوجود پھر آپ نے پکڑ نہیں فرمائی، اپنا عذاب نازل نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو سلب نہیں فرمایا. یا اللہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی. یا اللہ یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کا فضل ہے، کرم احسان ہے. یا اللہ رحم و کرم کا مزید معاملہ فرما دے، مزید رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، مزید درگزر کا معاملہ فرما دے، اور ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما دے. میرے پیارے اللہ ہم تو آپ کی محبت کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، صرف یا اللہ ہم تو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یا اللہ آپ کی محبت ایسی عجیب و غریب چیز ہے اور ایسی لذیذ چیز ہے اور ایسی یا اللہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ مل گئی، جس کو مل گئی اس کو پھر سب کچھ مل گیا. جس کو آپ کی محبت مل گئی سب کچھ مل گیا. یا اللہ اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. یا اللہ ہم آپ کی محبت کے طلب کرتے ہیں آپ سے، اور آپ سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں محض اپنے فضل سے، بغیر استحقاق کے. ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے قلوب سیاہ ہیں، یہ قلوب ہی تو آپ کی محبت کے محل ہیں. یا اللہ جب قلب گندہ ہو، سیاہ ہو، گناہوں سے آلودہ ہو، اس میں آپ کی محبت کہاں سے آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن آپ تو کریم ہے نا. کریم کا مطلب ہوتا یہی ہے کہ جو بغیر استحقاق کے نواز دیتا ہے، دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ حقدار ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں، قابل ہے کہ نہیں، بغیر استحقاق کے دینا آپ کی شان ہے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے قلوب اس قابل نہیں. بغیر استحقاق کے اپنی محبت کاملہ عطا فرما، اپنے حبیب کی کامل محبت عطا فرما، اور یا اللہ اپنی محبت کی حلاوت بھی عطا فرما دے، لذت بھی عطا فرما دے، مٹھاس بھی عطا فرما دے. یا اللہ ہم کھانے پینے کی لذتوں کے پیچھے دیوانے ہیں، بھاگ رہے ہیں،
جہاں پتہ چلا فلاں جگہ فلاں چیز بڑی لذیذ ملتی ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، یا اللہ اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں آپ کی محبت کی جو لذت ہے یا اللہ اس کا بھی ٹیسٹ مل جائے، یا اللہ اس کے بھی دیوانگی عطا فرما دے، اس کی بھی طلب عطا فرما دے، یا اللہ اس کا بھی مزہ عطا فرما دے، اپنی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما دے، اور اپنے حبیب کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما دے، یا اللہ اس کا مزہ عطا فرما، عبادت کی بھی حلاوت عطا فرما، لذت عطا فرما، اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، حقوق اللہ سے تعلق ہو، حقوق العباد سے تعلق ہو، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ حق تلفیوں سے بچا لے، بہت حق تلفیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان یا اللہ چلتی رہتی ہے، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، یا اللہ دن رات یہ مشغلہ ہے، ہم نے یا اللہ اس غلط کام سے، غلط عادت سے اپنی نیکیوں کو برباد کر لیا، خراب کر لیا، اپنے دل کو اور دماغ کو خراب کر لیا، سیاہ کر لیا۔ یا اللہ ہماری بری عادات سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اچھی عادات پیدا فرما دے، اچھی عادات پیدا فرما دے، عاجزی، تواضع، خاکساری پیدا فرما دے، عجب اور تکبر کو ختم فرما دے۔ یا اللہ دلوں سے حسد کو نکال دے، کینے کو نکال دے، بغض کو نکال دے، یا اللہ عجب کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، دوسروں کی حقارت کو نکال دے، دوسروں کی ذلت کو نکال دے۔ یا اللہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرما دے، دوسروں کی ایذا رسانی سے ہماری حفاظت فرما لے، سب کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما، الفت محبتیں پیدا فرما، عداوتوں، نفرتوں، تعصبات، حسد، کینے، بغض کو ختم فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ دین بھی اچھا فرما، اعمال بھی اچھے فرما، اخلاق بھی اچھے فرما، حسن خاتمہ، کامل ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کی اور خاتمے کی فکر عطا فرما دیجئے، خاتمے کی فکر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ میرا اور سب کا خاتمہ اچھا بنا دیجئے، کامل ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اچھے عمل کے اوپر خاتمہ عطا فرما دیجئے۔ اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہو گیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ساری برائیاں دھل جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ اور یا اللہ اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرما دیجئے۔ یا اللہ عزت کی، شہادت کی موت عطا فرما، اچھے عمل پہ موت عطا فرما۔ یا اللہ بے ایمانی کی موت، غفلت کی موت، معصیت کی موت، معذوری، محتاجی کی موت، اور جن موتوں سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ان تمام موتوں سے پناہ نصیب فرما۔ موت کی سختیوں کے وقت آسانی کا، مدد کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین میں، اساتذہ میں، مشائخ میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز عبد الرحمن کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، یا اللہ ان کی اہلیہ کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے، اونچے درجات سے سرفراز فرما دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی فکر آخرت نصیب فرما کہ وہ فکر آخرت دل اور دماغ پہ غالب آ جائے، دنیا کی فکر مغلوب ہو جائے، آخرت کی فکر غالب آ جائے، دنیا کی محبت مغلوب ہو جائے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو غالب فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے پیارے اللہ بابرکت رات ہے، قبولیت دعا کا موقع ہے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے بے بس اور بے کس مسلمان آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ یا اللہ آپ کی حفاظت اور امان کے منتظر ہیں۔ یا اللہ آپ کا سہارا لیے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ بالکل بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، ساری دنیا ان کی مدد کرنے سے عاجز ہے۔ یا اللہ ان کو حفاظت کے اسباب دینے سے عاجز ہے۔ میرے پیارے اللہ اب تو ان کے اوپر مزید کرم فرما، مزید رحم فرما، ان کی حفاظت فرما لے، ان کی حفاظت فرما لے، حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما دے، مزید تباہیوں سے بچا لے، مزید بربادیوں سے بچا لے، مزید نقصانات سے بچا لے۔ یا اللہ مزید بھوک اور پیاس کی تکلیفوں سے بچا لے۔ یا اللہ
یا اللہ ان کے بیماروں کو، ان کے زخمیوں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ آپ قادر مطلق ہیں، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ غیب سے ان کی شفا کا بندوبست فرما دیجئے، اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما، ان کے گھروں کی، ان کے اسپتالوں کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ساری چیزوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ مزید تباہیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ان کی جو ضروریات ہیں آپ کو پتہ ہے، یا اللہ آپ غیب سے عطا فرما دیجئے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ بھوک اور پیاس کی عذاب سے، تکلیف سے بچا لیجئے۔ یا اللہ مزید نقصانات سے بچا لیجئے، اور جو نقصان ہو گیا اس کی غیب سے تلافی فرما، غیب سے مدد فرما، غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ مخلوق تو ان کی بھی مدد سے عاجز ہے، آپ تو قادر مطلق ہے نا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، سب کچھ آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ یا اللہ آپ ایک حکم دیں گے کن فیکون، وہ ہو جائے گا۔ یا اللہ آپ غیب سے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیجئے، اور غیب سے یا اللہ من و سلوہ جیسی صورتیں ان کی یا اللہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ کرم فرما دے، مزید کرم فرما دے، مزید رحم فرما دے، مزید یا اللہ آزمائشوں سے بچا لے، مزید تکلیفوں سے بچا لے، مزید ہلاکتوں سے بچا لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، فتح مبین عطا فرما، ان کو جلد غلبہ عطا فرما دے، جلد کامیابی عطا فرما دے، جلد نصرت غیبی دکھا دے۔ یا اللہ فتح مبین عطا فرما دے، القدس کو آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ اور اس کے مددگار معاونین جتنے بھی ہیں، ایک ایک کو چن چن کر جلد نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا، ان کے اندر آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا فرما، ان کے قلوب میں خوف، ہیبت، رعب اور بزدلی ڈال دے، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ یا اللہ القدس کو آزادی نصیب فرما، اور اسرائیل اور اس کی فوج اور اس کے مددگاروں کی تباہی جلد ساری دنیا کو آنکھوں سے دکھا دے۔ یا اللہ جلد دکھا دے، یا اللہ جلد دکھا دے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا دے۔ یا اللہ جلد اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا دیجئے۔ یا اللہ اس مہینے کی برکت سے یا اللہ ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لیجئے، اور جلد اپنی قدرت کو دکھا دیجئے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیجئے، اپنے غیبی لشکروں کی مدد دکھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ان کی غیب سے حفاظت اور امان اور نصرت کے بندوبست فرما دے۔ میرے پیارے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یہاں پر جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما، وحدت یکجہتی پیدا فرما۔ یا اللہ عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم فرما، لڑائی جھگڑوں کو، فرقہ واریت کو ختم فرما۔ میرے پیارے اللہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، مقلب القلوب آپ ہیں، آپ جب چاہیں جس کے دل کو چاہیں نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف پھیر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اور پوری امت کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، نیکی کی طرف پھیر دیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں سب کو ہدایت عطا فرما دے، گمراہیوں سے بچا لے۔ یا اللہ بدعات و خرافات اور معاصی سے بچا لے، منکرات و فواحشات سے بچا لے۔ ہماری مستورات اور ہماری عورتوں کو اور بچیوں کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، متقی بنا دے، با حیا بنا دے۔ یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کو بھی فکر آخرت عطا فرما دیجئے، ان کے قلوب کو دین کی طرف پلٹ دیجئے۔ یا اللہ سب کے قلوب کو دین کی طرف اور آخرت کی طرف پلٹ دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے محض اپنے فضل سے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، رزق حلال کے دروازے سب کے لیے کھول دے، سب کے لیے کھول دے۔ یا اللہ حرام سے بچا لے، ناجائز رائے آمدنی سے بچا لے۔ یا اللہ غیر شرعی طریقوں کے اختیار کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا جلد غیب سے بندوبست فرما، غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جو مساجد و مدارس مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بھی ادا فرما دے، ان کی ضروریات کو بھی پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجد و مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ساری ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی بھی ضرورتوں کو، اپنی مسجد و مدرسے کی بھی ضرورتوں کو اور حاجات کو آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں۔ آج تک آپ ہی نے
نے دیا اور آئندہ بھی آپ ہی دیں گے. یا اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, مسجد و مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما, اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما, سب کی تکلیفوں پریشانی کو دور فرما, دلوں میں جوڑ الفت محبت پیدا فرما, جو رشتوں کے معاملے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما, اچھے نیک جوڑ والے دین والے رشتے سب کو عطا فرما, سب کو چین و سکون امن و عافیت والی حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ بغیر قابلیت کے, بغیر استحقاق کے, بغیر اسباب کے ہم گناہ گاروں کو اور سب کو یا اللہ بار بار زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما دیجئے. ماں کی با ادب حاضری سب کو نصیب فرما دیجئے. ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. بڑوں کا ادب کرنے والا بنا, نافرمانی سے, ایذا رسانی سے, دکھ پہنچانے سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع فتن سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے, حاسدین کے حسد سے, ساحرین کے سحر سے, مفترین کے فتنوں سے, منافقین کے نفاق, اعداء کی عداوت, دشمنی اور آصبوں سے ہمیں اور سب کو پناہ نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.